حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک پوری جماعت جنت میں جائے گی لوگوں کی، فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ میاں حساب دے آئے ہو؟ تو وہ کہیں گے ہمیں تو کسی نے حساب پوچھا ہی نہیں۔ ان سے پوچھا جائے گا پل صراط دیکھی ہے؟ کہیں گے نہیں ہم نے تو نہیں دیکھی۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ میزان عمل؟ تو انہوں نے کہا نہیں بالکل نہیں۔ تو کہا اچھا تم بڑے خاص لوگ ہو، دنیا میں کرتے کیا رہے ہو؟ تو کہیں گے کرتے کچھ بھی نہیں تھے، رب کے فیصلوں پہ راضی رہتے تھے۔ اور طبرانی میں ایک روایت ایسی بھی موجود ہے کہ حضور فرماتے ہیں رب کہتا ہے جس نے میرے فیصلوں پہ راضی نہیں رہنا وہ رب کوئی اور ڈھونڈ لے۔ اگر تم میرے فیصلے پہ راضی ہی نہیں ہو، او بھائی میں اپنے ادارے کا سربراہ ہوں، جو میرا فیصلہ نہیں مانے گا وہ نکلے گا ادارے سے۔ میں اپنی جماعت اور تنظیم کے تعلق سے کوشش کروں گا کہ امیر کی اطاعت کا سبق دوں۔ اگر کوئی نظم و ضبط درست نہیں کرے گا، یہ ایک حال ہے یہاں کے جو مینجمنٹ کے کام ہیں، معاملات ہیں، ایک سربراہ آپ نے بنایا ہوتا ہے، اب اس کی اگر بات نہیں مانے گا کوئی ورکر، کوئی کام کرنے والا، تو یقیناً وہ کہیں گے کہ میاں آپ بات نہیں مان رہے، تمہارا نظم و ضبط خراب ہوتا ہے، لہذا اگر آپ نے ہمارے نظم کے اندر نہیں رہنا تو آپ نکل جائیں۔ تو اللہ کے فیصلوں کو جو لوگ تسلیم نہیں کرتے، اللہ کے فیصلوں کو جو لوگ تسلیم نہیں کرتے، یقیناً وہ کمزور ہو جاتے۔ آج بڑے لوگ ہیں جو وظیفے پوچھتے ہیں اللہ کیسے راضی ہوگا؟ بتاؤں وظیفہ آپ کو؟ امام غزالی لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا مالک میری قوم پوچھتی ہے تو کیسے راضی ہوگا؟ ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں تو کیسے راضی ہوگا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب کریم نے فرمایا ان سے جا کے کہہ دو کہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں۔ یہ اپنے رب سے راضی رہیں، جو رب ان کے لیے فیصلہ کرے۔ وہ حضرت سفیان ثوری دعا مانگ رہے تھے نا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا۔ تو حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا بھی پردے کے پیچھے بیٹھی تھیں، تو جب انہوں نے بہت زیادہ اس دعا پر اصرار کیا نا یا اللہ راضی ہو جا، تو پردے کے پیچھے سے بول پڑی، کہنے لگی سفیان اب کچھ اور نہ مانگے اللہ سے، آگے نہ چلے۔ جناب سفیان کہنے لگے میں دعا ہی کر رہا ہوں کہ یا اللہ تو راضی ہو جا۔ تو فرمانے لگی پہلے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں آپ اللہ سے راضی ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں یہ ہے تو یہ نہیں ہے، کبھی یہ بھی مل جائے نا، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو۔ پہلے خیال تھا ایک سواری مل جائے چاہے موٹر سائیکل ہی ہو، مل گئی، اب بڑے پریشانی ہوتی ہے، کبھی 4 ٹائروں والی ہوتی نا، وہ بھی مل گئی، دے دی، طلب ہی یہ تھی۔ اب خیال آتا ہے کبھی تھوڑی سی بڑی مل جائے نا، وہ بھی مل گئی۔ اب جن کی ذرا گاڑیاں اونچی ہیں، ٹائر چوڑے ہیں، وہ پریشان کرتے ہیں، تو بندہ تو روک ہی نہیں رہا کہیں۔ تو حضرت کلیم سے رب نے فرمایا ان سے کہو مجھ سے راضی ہو جائے، میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ فلا و ربک، اے محبوب ہمیں آپ کے رب کی قسم، اے محبوب آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ہر معاملے میں آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں۔ یہ آپ کو حاکم تسلیم کر لیں، ہر بات میں آپ کا حکم ماننے لگیں، تو آپ کا رب پھر ان کو مومن مانے گا ہر معاملے میں۔ نماز پڑھنے میں بھی نبی پاک کا حکم ماننا ہے، اور شادی کرنے میں بھی نبی کریم کا حکم ماننا ہے، روزہ رکھنے میں بھی حضور کا حکم ماننا ہے، اور تجارت کرنے میں بھی نبی کریم علیہ السلام کا حکم ماننا۔ جس طرح ہم لوگوں نے نوافل پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں رسول کریم علیہ السلام کی بات کو سننا ہے، اسی طرح ہم نے فیصلے کرنے میں، کچہری میں جانے میں، عدالت میں پہنچنے میں، وہاں بھی ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات پر ہی غور کرنا ہے، اور سرور کائنات علیہ السلام کو ہر معاملے میں از اول تاخر اپنا حاکم تسلیم کرنا۔ جب ہم اس مفہوم کو سادہ لفظوں میں لیتے ہیں نا کہ ہر معاملے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فیصل ہوگا، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں جب نظام مصطفیٰ نافذ ہو، پھر حضور کا قول فیصل ہے۔
یعنی جس طرح حضور کی بات مسجد کے ممبر سے مانی جا رہی ہے، اسی طرح پارلیمنٹ میں بھی اسی طرح حضور کی بات کو تسلیم کیا ہے۔ جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا نفاذ ہم نماز روزے کے معاملے میں غور سے سنتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں، باریک ہو کے چلتے ہیں، اسی طرح جب جج فیصلہ کرے تو پھر بھی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہی دیکھنا ہے۔ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب نافذ ہوگا، دنیا میں حضور کا قانون جب نافذ ہوگا تو پھر ٹھنڈی ہوا چلے گی۔ مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ نبی پاک سے پیار تو کرتے ہیں اور الحمدللہ بڑا کرتے ہیں، لیکن یہ پیار کو جہتوں اور سمتوں میں قید کرتے ہیں۔ یعنی مسجد میں آ کے درود شریف پڑھتے وقت اگر حضور کے غلام ہوتے ہیں تو فیصلہ کرتے وقت اور اپنے حق میں فیصلہ سنتے وقت اس وقت بھی ہمیں نبی پاک کا ہی غلام ہونا چاہیے۔ ہمیں ووٹ لیتے وقت بھی حضور کے غلام اور ووٹ دیتے وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام۔ جب تک نظام نافذ نہیں ہوتا، نظام، یورپ کو آپ کی نماز سے تکلیف ہی کوئی نہیں تو نماز پڑھنے کے لیے مسجدیں بنانے کی اجازت دیتے ہیں، قرآن پاک جتنا مرضی آپ وہاں پڑھیں وہ اجازت دیتے ہیں، آپ زکاتیں دیں جتنی مرضی، وہاں سے لوگ چندے اکٹھے کر کے یہاں نہیں لے آتے، کریں جو مرضی۔ ان کو آپ کی نہ نماز سے پریشانی ہے، نہ مسئلہ زکوٰۃ سے پریشانی ہے، نہ صوم و صلات سے مسئلہ ہے۔ ان کو تو مسئلہ یہ ہے کہ کچہری میں کہیں نبی پاک کا دین نہ آ جائے، ان کو تو مسئلہ یہ ہے کہ کہیں پارلیمنٹ میں حضور کا دین نہ آ جائے۔ دو قومی نظریے کیا ہیں اور نظریہ پاکستان کیا ہے جس کی بنیاد پر پاکستان بنا؟ بڑے ٹھنڈے دل سے میری بات کو سمجھیے گا۔ پاکستان اگر اچھی سڑکوں کے لیے، ترقی کرنے کے لیے بنا تھا تو یہ ترقی ہندوستان میں رہ کے بھی ہو سکتی تھی۔ انڈیا والے کہتے ہیں کہ ہم نے ترقی نہیں کرنی، کچی سڑکوں پہ چلنا ہے، ہم نے ٹیکنالوجی نہیں بنی، یہ کام وہاں بھی ہو سکتا تھا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان جمہوریت کی مضبوطی کے لیے بنایا تھا کہ ڈکٹیٹر کوئی نہیں آئے گا، صرف جمہوری قوتیں کام کریں گی، تو جمہوریت میں تو انڈیا بظاہر آگے نکل گیا ہے، ان کی جمہوریت تو زیادہ اچھی نظر آتی ہے، کبھی ڈکٹیٹر نہیں آیا۔ آپ نے پاکستان کیوں بنایا؟ اگر آپ نے یہی کام کرنے تھے، فحاشی اور یانی اور جو مرضی جس کے من میں آئے کرے، اور کوئی فرق نہ ہو یہاں کے اور وہاں کے کلچر میں، رشوت خوری، بھتہ خوری اور ناجائز فروشی، سارے کام اگر ہونے تھے تو یہ کام وہاں بھی ہوتے ہیں۔ پاکستان کیوں بنا؟ کیوں اتنی ساری 40,000 لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی؟ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی ہے، سب سے بڑی، جب پاکستان بنا۔ یہ سب سے بڑی ہجرت تھی، اتنی بڑی ہجرت ہی کبھی نہیں ہوئی۔ کیوں اتنا کچھ ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہاں نہ سوشلزم، نہ وہاں خالی جمہوریت کا راگ الاپا جائے گا، بلکہ ایک بلند نعرہ لگایا گیا تھا۔ نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ۔ یہ عنوان بنایا گیا۔ غریب آدمی کو بتایا گیا کہ جب پاکستان بنے گا تو وہاں حضور کا نظام نافذ ہوگا، جاگیردار کی اور غریب کی تفریق ختم ہوگی۔ جس طرح امیر کے بچے کو کالج میں داخلہ ملے گا، غریب کے بچے کو بھی ملے گا۔ وہاں بتایا گیا کہ لوگ وہاں ہر لحاظ سے اپنے آپ کو برابر سمجھیں گے۔ وہاں وہی بات ہوگی جو جناب صدیق اکبر کرتے تھے، وہاں وہی جملے دہرائے جائیں گے جو حضرت عمر فرماتے تھے، وہاں اسی طرح غریب پر سخاوت کی جائے گی، اسے دیا جائے گا جس طرح حضرت عثمان غنی کرتے تھے، وہاں اسی طرح فقر کا دور دورہ ہوگا، سادگی کا حسن ہوگا، اپنائیت کا نور ہوگا جو مولا علی شیر خدا نے عطا فرمایا تھا۔ اس سوچ کی بنیاد پر پاکستان بنایا گیا، اس سوچ کی بنیاد پر، اور اسی سوچ کو آگے لے کر کے جایا گیا۔ کوئی سیاسی پارٹی اب یہ بات نہیں کرتی۔ دو قومی نظریے کا معنی یہ تھا کہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا الگ ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سارے معاملات الگ ہیں۔
تہذیب و تمدن الگ ہے، لہذا ہمیں الگ سے خطہ چاہیے جہاں ہم اسلامی نظریات کے مطابق آزاد ہو کے اپنا وقت گزار سکیں۔ اس دو قومی نظریے کی بنیاد پر پہلے تو علامہ اقبال اس کے قائل نہیں تھے۔ علامہ اقبال کا پہلے خیال یہ تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ اقبال نے لکھا تھا۔ پھر اقبال کہتے ہیں میری سوچ بدلی، اور پھر میں نے کہا کہ نہیں، خطوں کے زور پہ نہیں، آپ رنگ نسل کے زور پہ نہیں، بلکہ کہنے لگے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ آپ جو تقسیم کریں گے، یہ جو تقسیم ہوئی ہے نا عرب کی، یہ مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہوئی، یہ تو ان کی ذاتی لڑائیاں تھیں۔ چھوٹا سا دبئی بن گیا، چھوٹا سا مسقط، چھوٹا سا ابو ظبی، یہ تو ان کی ذاتی لڑائیاں تھیں، قبیلوں کی لڑائیاں تھیں، جنگیں تھیں، چھوٹے چھوٹے ملک الگ سے تقسیم ہو گئے۔ یہ مذہب کی بنیاد پہ ایسا نہیں ہوا۔ دنیا میں جتنی ریاستیں ٹوٹ کر بڑی ریاستوں سے الگ ہوئی تو اس میں یہ تھا کہ ہماری قوم الگ ہے، ہم سردار علیحدہ سے ہیں، اس لیے ہم علیحدگی پسند ہیں۔ دنیا کے اندر دو ہی وطن ہیں جو دین کے نام پہ بنے، دو ہی اسٹیٹ ہیں جو اسلام کے نام پر وجود میں آئیں، پہلی مدینہ منورہ ہے اور دوسری پاکستان ہے۔ خالص مذہب کے نام پر یہ دو ریاستیں وجود میں ہیں، ایک مدینہ طیبہ اور دوسرا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بنیاد پر اس وطن کو، خطے کو حاصل کیا گیا، یہی نعرہ لگایا گیا، یہی نعرہ محمد علی جناح لگاتے تھے، یہی ڈاکٹر اقبال لگاتے تھے، یہی نعرہ چودھری رحمت علی لگاتے تھے، یہی وہ نعرہ تھا جس نعرے کو تحریک پاکستان کے قائدین نے آگے پہنچایا۔ اس زمانے میں جو رائٹر لکھتے تھے ان کی تحریریں آپ آج بھی نکال کے دیکھ لیں، وہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان قائم ہوگا تو امیر غریب کی تفریق ختم ہوگی، پاکستان میں وہی نظام آئے گا جو نظام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، قرآن کو نافذ کر دیا جائے گا۔ یہ اس زمانے کے لوگ لکھا کرتے تھے، بیان کرتے تھے، اسی کا ابلاغ ہوتا۔ پتہ نہیں پھر کس کی نظر لگی، کیا ہوا، اور تحریک پاکستان میں جذباتی طور پر علماء نے کردار ادا کیا۔ علماء نے، حضرت مولانا عبدالحامد بدایونی، حضرت مولانا سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی، حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب میرٹھی، اور ایک بڑا نام امیر ملت حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری، 100 سال سے زیادہ عمر کے بابا جی تحریک پاکستان کے لیے جلسے ہو رہے ہیں۔ بابا جی سے اٹھا نہیں جاتا، تو جس طرح 4 لوگ چارپائی پہ جنازہ اٹھاتے ہیں، اس طرح 4 لوگوں نے چارپائی پہ بابا جی کو اٹھایا ہوا ہے، امیر ملت سید زادے، اور چارپائی ان کی اٹھا کے جلسوں میں لے جائی جاتی ہے، اور وہ تقریریں کرتے ہیں اور کہتے ہیں سنو بھائی، جو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا پھر ہم اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے، جو ووٹ نہیں دے گا ہم دفن بھی نہیں ہونے دیں گے اپنے قبرستانوں میں، جو ووٹ نہیں دے گا ہمارا مرید ہی نہیں۔ اتنے جذبات میں لا کے 40,000 لوگوں نے قربانیاں دی۔ ایک نظریہ تھا کہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان ایک، اور پھر پاکستان بنایا گیا۔ آج کیا دھما چوکڑی ہے، کیا ذاتوں پاتوں کی بنیاد پر؟ یہ تو ہندوؤں کا طریقہ تھا کہ وہ ذاتیں پاتیں گنتے تھے کہ یہ برہمن ہے، یہ شوتری ہے، یہ کھتری ہے، یہ فلانا ہے، یہ ہمارے گھر نہیں آ سکتا، یہ نیچ ہے۔ اور اگر آج اس ملک میں بھی الیکشن ذات کی بنیاد پہ لڑا جائے، اور یہاں بھی صرف اس لیے سپورٹ کیا جائے کہ یہ میری برادری کا ہے، صرف اس لیے سپورٹ کیا جائے کہ میرا قبیلہ ہے، پہلے دیکھا جائے کہ یہاں کون سی برادری مضبوط ہے تو اس کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دیا جائے، تو پھر کیا آپ نے وطن بنا کے کیا کمال کیا؟ تو اس کا ایک نظریہ ہے۔ کیا نظریہ ہے؟ کہ مسلمانوں کا رہنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا الگ ہے۔ دیکھو ایک سادی سی بات ہے، یہ آپ نے داڑھی رکھنی ہے، مونچھیں رکھنی ہے، تو اس پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الگ سے تمہاری شناخت ہونی چاہیے، الگ سے۔ فرمایا تم نے یہودی چونکہ مونچھیں بڑی رکھتے تھے، فرمایا تم نے داڑیاں بڑی کرنی ہے، مونچھیں پست رکھنی ہے، یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے۔
یہ لفظ ہے حدیث میں ساتھ. سادی سی بات ہے نا، پگڑی باندھنی ہے، باندھ لے کوئی آدمی. ہمارے پنجاب میں لوگ پگڑی بھی کہہ دیتے ہیں، صافہ بھی کہہ دیتے ہیں، کلا بھی کہہ دیتے ہیں، جو جس کے من میں آیا. لیکن حضور نے تاکید لگائی، فرمائے خاص ہے یہ بھی، یہ اسلام کا کلچر ہے، کلچر الگ سے ہے. فرمایا یہودی بغیر ٹوپی کے سر پہ پگڑی باندھتا ہے، تم نے پہلے ٹوپی پہننی ہے پھر پگڑی باندھنی، یہودی کی مخالفت کرنی. یہ الگ کلچر ہے، الگ تہذیب ہے مسلمانوں کی. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. آپ کی عدالت میں وہ والا نظام نہیں ہوگا جو امریکہ میں ہے، آپ کی عدالت میں وہ والا نظام نہیں ہوگا جو برطانیہ میں ہے، آپ کے پارلیمنٹ میں وہ نظام نہیں چلے گا یورپ کا، برطانیہ کا، فلانے کا ہے. آپ کی پارلیمنٹ میں، آپ کی عدلیہ میں وہ نظام چلے گا جو قرآن کا ہے اور رسول اللہ کے فرمان کا ہے. یہ نظریہ تھا، نظریہ. اب اس نظریے کی لوگ بات ہی نہیں کرتے، عوام بھی نہیں کرتی، بالکل نہیں. میں بڑی دیر سے رو رہا ہوں. بہت سارے بڑی بڑی گدیوں کے پیر بھی نہیں کرتے. ان کو پتہ ہے کہ اگر نظام مصطفیٰ نافذ ہوتا ہے تو مجھے بھی بتانا پڑے گا کہ 80 مربع کہاں سے آئے، مجھے بھی بتانا پڑے گا کہ یہ جو میں 1.25 کروڑ کی کار میں گاڑی میں گھومتا ہوں تو یہ کہاں سے آئی، حساب دینا پڑے گا. اور پھر جب پاکستان بن گیا، قربانیوں کے بعد بنا، آپ نے ناراض نہیں ہونا، میرا مہاجر فیملی سے تعلق ہے. جو عزیز رشتہ دار قریبی یہاں رہتے تھے نا، مقامی، وہ تو مہاجروں میں رشتہ داری نہیں کرتے تھے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ کہتے ہیں مہاجر ہے، اچھا جی غیر مسلم ہے، جگہ نہیں دیتے تھے رہنے کو. میں کیسے آپ کو بات بتاؤں. پھر اس چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو لوگوں نے ووٹ بنا کے بڑی بڑی قتل و غارت نہیں کی اس ملک میں. اتنا بڑا تکلیف والا منظر تھا. میرے دادا جی کی فیملی ساری پاکستان آئی تھی، دادی کی نہیں آئی تھی. 97 میں میری دادی کا انتقال ہوا. وہ آخری دن تک رویا کرتی تھی، ایسے پتر پتہ نہیں میرے پرا ہیں ان کے فوت ہو گئے، پتہ نہیں میرا کوئی چچا ہے کہ سارے چلے گئے. کس لیے آپ نے، اگر یہی دھما چوکڑی سیاست کی کرنی تھی، ذات پات آپ نے رکھنی تھی، تو وہاں کوئی دکھ تھا؟ یہ تماشے تو وہاں بھی ہو رہے. وہ آخری دن تک رویا کرتی. اب تو خیر آنکھیں بڑی جدید ان کا آپریشن ہوتا ہے. تو ایک زمانے میں آنکھوں کا آپریشن ہوتا تھا، ڈاکٹر کہتے تھے لائٹ بند رکھو، سبز رنگ کی پٹی باندھو، 4 گھنٹے کے بعد دارو ڈالنا ہے آنکھ میں، ڈراپس ڈالنے. میں 4 گھنٹے کے بعد ان کی آنکھوں میں ڈراپس ڈالنے جاتا تھا تو کبھی کبھی مجھے بٹھا لیتی تھی، تو کہتی تھی کہ پتہ نہیں کوئی بچا ہے کہ نہیں بچا، پتہ نہیں اب کوئی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں کوئی ان میں سے ہوگا کہ نہیں. پتہ نہیں میں تینوں دساں ساڈے پنڈ کس طرح دا ہوندا سی، میں تمہیں بتاؤں فلانی چیز. پھر جناح نے اعلان کیا تھا کہ ملک بن گیا. کہتی تھی ہم نے بڑا کہا اپنے رشتہ داروں سے کہ چلیں، پر وہ کہتے تھے یہ تو تھوڑے دنوں کی بات ہے، سب نے واپس آ جانا ہے. میں نے 2 دفعہ یہ ماحول دیکھا ہے، اٹاری اسٹیشن پہ، واگا بارڈر پہ، ایئرپورٹوں پہ. ایک بھائی ادھر ہے ایک ادھر ہے، اس طرح تڑپ کے روتے ہیں جب لوگ انڈیا پاکستان آتے جاتے ہیں. کیوں آپ نے یہ سارا کچھ کیا؟ صرف ایک نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. صرف ایک نعرہ تھا کہ یہاں ہم حضور کا دین لے کے آئیں گے. وہ دین تم لائے نہیں، انہیں نوابوں، وڈیروں، چودھریوں کے ذمے تم نے کام لگا دیا. اپنے ملک میں حضور کے نظام کے لیے جد و جہد کریں. یہ بنا ہی نبی پاک کے نظام کے لیے، اس کا کوئی دوسرا حل ہو سکتا؟ کوئی حل نہیں. یہ حضور کے نظام کے لیے بنا ہے. 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے جو آپ نے زیادہ غور سے سننی. سب سے پہلے تو پاکستان بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ نظام مصطفیٰ کے لیے جد و جہد کی جائے، فکر حسینی اپنائی جائے، اور وقت کے ہر یزید کو للکارا جائے، اور للکار کر کے نظام کے لیے کوشش کی جائے کہ نظام مصطفیٰ اس ملک میں نافذ ہو. اس جد و جہد کو آگے بڑھایا جائے. وہی جد و جہد جو ہمارے بزرگوں کا قافلہ صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی سے لے کر علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی تک، اور آج کے اس دور کے اکابرین تک جو جد و جہد کرتا آیا ہے، اس جد و جہد کو اپنایا جائے. ہمارے منہ سے یہ لفظ نکلیں کہ ہمیں صرف مسجد میں دین نہیں چاہیے، کچہری میں بھی چاہیے. دیکھیں نا، کچہری میں دین نافذ ہو تو کس طرح ہوتا ہے.
तरावी बड़ी सोहनी हजरत उबई बिन काब पढ़ाया करते थे, कुरान बड़ा सोना पढ़ते। तो हजरत उमर ने कहा ये तरावियाँ पढ़ाएंगे। अब चूंकि कुरान अच्छा पढ़ते थे, अच्छा समझते थे, तो हजरत उमर ने फरमाया चूंकि कुरान अच्छा पढ़ते हैं लिहाजा चीफ जस्टिस भी इन्हीं को बनाना है, जिनको समझो कुरान क्या कहता है फलां चीज के बारे में। तो काजी कुजा जज भी हजरत उबई बिन काब को बुनाया। हजरत उमर पर एक बंदे ने मुकदमा कर दिया, हजरत उमर ने उन्हें काजी बनाया है, मुकदमा कर दिया। जनाब उमर पेश हुए अदालत में। पहले तो वो उठ के खड़े हो गए, फिर उसके बाद मुद्दई ने जनाब उमर से कहा कि आप गवाह दें। हजरत उमर के पास गवाह नहीं थे, तो उसने कहा ठीक है फिर आप कसम दें। तो हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे आपको अमीरुल मोमिनीन के साथ ये रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए। आप अमीरुल मोमिनीन से कसम का मुतालबा कर रहे हैं, आपको पता नहीं कि ये वो हस्ती है जिनकी रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने गवाहियां दी हैं कि बड़े काम के आदमी हैं, इनकी फजीलतें हुजूर ने बयान फरमाई हैं, आप अमीरुल मोमिनीन से। हजरत उमर ने जनाब उबई बिन काब की तरफ देखा, हिमायत तो हजरत उमर की कर रहे थे ना, लेकिन ये निज़ाम मुस्तफ़ा है, ये हुजूर का दीन है। हजरत उमर फरमाने लगे आप इस मुकदमे का फैसला कर लें, बाद में आपको माजूल कर दिया जाएगा। ये आपने क्या कहा कि अमीरुल मोमिनीन से मुतालबा न करें। फरमाया मैं जितना मर्जी भी मुअज़्ज़ज़ हूँ तो नबी पाक की कायदे के अंदर ना, जो कानून हुजूर ने दिए मैं उसके अंदर हूँ। किसी का एजाज उसे कानून से बाहर लेकर नहीं जाता, मैं कानून में हूँ और निज़ाम मुस्तफ़ा की साए के नीचे हूँ। सबसे पहले तो निज़ाम मुस्तफ़ा का मुतालबा करें। दूसरा मैं आपको एक बात अर्ज करूँ, एक होता है घर, एक होता है कब्रिस्तान, एक होता है घर, एक होता है डेरा। इन दोनों में फ़र्क है। हमारे हुक्मरानों और सियासतदानों के लिए पाकिस्तान या तो कब्रिस्तान है या डेरा है। अगर कोई मर जाए तो यहाँ ला के दफन कर देते हैं ताकि पता चले हम यहाँ के बासी हैं। या डेरा, डेरा आपको पता है ना, पंजाबी में डेरा समझते हैं, फार्म हाउस, बैठक, समझ में आता है ना मसला। डेरे पे ना लोग मकान नहीं बनाते थे, अच्छा बावर्ची खाना नहीं बनाते थे, क्योंकि डेरे पे सियासत करनी होती है, कोई दो चार बंदे आए बैठे चाय शाय पी चले गए। रिहाइश जहाँ होती है वहाँ सोने के लिए, बैठने के लिए, आराम करने के लिए, किचन, बावर्ची खाना, खाने पीने के लिए, वहाँ अपने घर वालों के लिए बंदा बंदोबस्त करता है। पाकिस्तान को तो डेरा बनाया हुआ है। यहां तो ये आते हैं डेरेदारी करने के लिए। सियासत की 4 दिन, लोगों को कायल किया, इलेक्शन लड़ा, जीत गए तो रह गए, हार गए तो चले गए, और जब जीतने के बाद भी हुक्मरान रहे तो रहे, न रहे तो चले गए। ये तो डेरा है। लेकिन डेरे में ज्यादा नुकसान चौधरी का नहीं होता कि वो चौधरी बना हुआ है, ज्यादा जालिम वो होता है जो अपने आप को कमी समझता है, वो नुकसान करता है, चौधरी का भी, चौधरी के बच्चों का भी। वो उसे तकब्बुर में मुब्तला करता है, वो उसको कहता है कि तू बादशाह सलामत, वो उसका दिमाग खराब करता है। इसलिए शेख सादी कहते थे बहुत सारे लोगों को उनके मुशीर तबाह कर देते हैं कि तू बल्ले बल्ले। तो पाकिस्तान इन लोगों के लिए या डेरा है या कब्रिस्तान है। घर तो मेरा और आपका है, लिहाजा हमने इसे घर समझना है, सिर्फ अपने घर को नहीं। हमारी गली भी हमारा घर है, हमारी सड़क भी हमारा घर है, हमारे पार्क हमारा घर है, पब्लिक प्रॉपर्टी सारी हमारी हैं। हमने हुक्मरानों का सिर्फ इंतजार नहीं करना, हमने रैपर देख के फेंकना है कि घर हमारा है। हमने सड़क पे कचरा देख के फेंकना है कि घर हमारा है। हमने इसके जर्रों से, इस वतन की मिट्टी से प्यार करना है। और ये आप छोड़ दें कि सिंध में फलाने की हुकूमत है और खैबर पख्तूनख्वा में फलाने की हुकूमत है, पंजाब फलाने का है और बलूचिस्तान फलाने का है, ये बातें आप छोड़ दें। खैबर पख्तूनख्वा भी दरवेशों का है, हज़रत बाबा अब्दुल रहमान का है, पीर उस्मान की शरीफ का है खैबर पख्तूनख्वा, सिंध हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी का है, और पंजाब बाबा फरीद का है और दाता अली अजमेरी का है। तो मेरे अजीज, सबसे पहले तो निज़ाम मुस्तफ़ा का मुतालबा करें, फिर इसकी सफाई में, सुथराई में, तामीर में, तरक्की में अपना किरदार अदा करें। तीसरी बात यह कि लोगों को ये बात समझाएं एक दूसरे को कि बहुत ज़्यादा खुद गर्ज ना बने, फ़कत अपने घर की फिक्र छोड़ दें।
یہ ملتوں کا طریقہ نہیں، قومیں اس طرح نہیں بنتی۔ فقط اپنے گھر کی فکر کرنا ہے۔ ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے۔ یہ فکر چھوڑ دیں۔ دیکھیں نا، ہمیں بتایا گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان نے بتایا کہ 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، یہ تیرے پڑوسی ہیں۔ اور سخاوت تو کہاں سے شروع کر؟ حضور نے جناب ابو ذر غفاری سے فرمایا تھا کچھ نہ ہو سکے تو شوربہ ہی زیادہ پکا لیا کر، اسی سے پڑوسیوں کا بھلا کر۔ اپنے ارد گرد تھوڑا دیکھیں ہم کس کے کتنے کام آ سکتے ہیں، اور اگر کسی کے گھر میں کوئی پریشانی ہو تو اسے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہمارے دائیں بائیں کوئی آدمی کسی غلط چیز میں ملوث ہو تو دور کرنے کی کوشش کریں۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ پڑوسی کے گھر کی آگ صرف اس لیے نہیں بجھانی چاہیے کہ اس کا گھر نہ جل جائے، پڑوسی کی آگ اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے کہ اگر اس کے گھر سے آگ نہ بجھائی تو وہ ہمارے گھر بھی آ جائے گی۔ اگر ساتھ والے کے گھر کی آگ نہ بجھائی جائے تو وہ ہمارے گھر بھی آ جائے گی۔ اس لیے اس وطن میں جتنے گھر ہیں وہ سارے اپنے۔ ایک آخری بات آپ حضرات کی خدمت میں بڑی درد مندانہ میں نے عرض کر دی، درد مندانہ۔ اگر سیاستدان امیر کبیر ہمارا بھلا نہیں کرتے تو چلو ہم بھی ایک دوسرے کا بھلا کرنا شروع کر دیں، تھوڑا تھوڑا نفع کرنا شروع کر دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع مند ہو۔ اگر بہت زیادہ اونچے درجے کا افسر اگر ہمیں لگتا ہے اللہ ماشاءاللہ کہ وہ کرپٹ ہے تو جہاں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جس جگہ پہ، ان جگہوں پہ ہی ہم ایک دوسرے کا بھلا کرنے لگ جائیں۔ چلو مہربانی کرے ریڑھی والا یہ سوچ لے کہ میں نے وہ پھل نہیں لے کے جانا جو لوگوں کو بیمار کر دے گا۔ چلے سبزی والا یہ سوچ لے کہ یہ والی سبزی اب اتنی تباہ کن ہو گئی ہے کہ بیمار کرے یہ کام۔ چلو میڈیکل سٹور والا ہی مہربانی کرے کہ میں نے دعائیں صرف وہ لے کے آنی ہیں جو فائدہ مند ہیں، جو دعائیں ایکسپائر ہو گئی ہیں جن میں کوئی مسئلہ بن گیا وہ میں نے کام نہیں کرنا۔ اور چلو کریانے والا ہی مہربانی کر دے، وہ بیسن ہی صحیح لے آئے یار، وہ والا نہ بیچے جو لوگوں کے لیے نقصان کا باعث، وہ بوتلیں اصلی بیچے نقلی نہ بیچے، کیونکہ وطن ہمارا ہے۔ آپ یقین کریں کہ میں اوپر کی بات نہیں کرتا، نیچے تک حال اتنا خراب ہے کہ آگے آگے جو پھل دکھانے کو لگائے ہیں وہ اور ہیں، اور ان کے پیچھے جو پڑے ہیں وہ اور ہیں۔ اتنا عجیب منظر، اتنی عجیب۔ میں اب تو چلیں کچھ احباب مجھے سفر کرا دیتے ہیں، ایک زمانے تک میں کرائے کی گاڑی میں سفر کرتا تھا۔ ایک صاحب کو میں نے ایک دفعہ بتایا کہ مجھے شیخو پورہ جانا ہے، کتنی دیر رکیں گے؟ میں نے کہا کہ ظاہر ہے جلسہ ہے، فارغ ہوگا تو آ جائیں گے۔ تو شیخو پورہ والوں نے بھی مجھے شیخو پورہ بتایا تھا، تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ 10 کلومیٹر اندر جانا ہے۔ انہوں نے بریک لگا لی وہیں پہ، کہنے لگے جی 10 کلومیٹر اگے جانا ہے تو پیسے نویں طے ہون گے، گل شیخو پورے دی ہوئی سی۔ تو میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، میں ہنس پڑا، پریشان نہیں ہوا۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ آپ کی بات بالکل بجا ہے، آپ نے جو کہا وہ درست کہا، لیکن یار میں نے تو یہی سنا ہے کہ یہ شیخو پورہ ہے، تو 10 کلومیٹر تک تو بہرحال ایک شہر ویسے بھی ہوتا ہی ہے، یہ تو نہیں ہوتا کہ اس کی ایک باؤنڈری ہے کہ 1 کلومیٹر کے اندر شہر بند ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ تیری سوچ نے ایک بات مجھے، اس دوست کو میں نے سمجھایا، پیارے تھے، قائل کیا، اور میں نے کہا تمہاری سوچ ایک بات میری سمجھ میں آئی ہے کہ ہم بڑے خود غرض ہیں، ہمیں صرف ہمارے حکمران نہیں لوٹتے، بس ہاتھ نہ پہنچے تو انگور کھٹے ہیں، ورنہ اگر پہنچ جائیں تو کوئی ایک طریقہ ہونا چاہیے کسی بندے کو کسی جگہ نیچے لے کے آنے کا کہ وہ ہو 10 کلومیٹر آپ نے تو یہ کہا تھا، اب کیسے بات ہوگی؟ میں نے انہیں کہا کہ کچھ بھی نہیں اس سے فرق پڑتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔